السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر پرویز۔ ابھی تک ہم 3 سیشن کر چکے ہیں اور اب ہم اپنے چوتھے سیشن حاجی اور حاجی کی صحت، یہ جو آپ کا وہاں پہ اسٹے ہے تقریباً 40 دن کا، اس دوران آپ نے اپنے آپ کو کیسے فٹ رکھنا ہے، اور اگر آپ حج سے پہلے جا رہے ہیں کافی دن پہلے، تو حج تک آپ نے اپنے آپ کو کیسے صحت مند رکھنا ہے۔ تو ہمارا چوتھا سیشن حاجی اور اس کی صحت۔ اب ہم چوتھے سیشن کی طرف چلتے ہیں۔ شکریہ۔ اب ہم اپنے چوتھے ماڈیول حاجی اور اس کی صحت کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ تو شروع کی سلائیڈز میں بھی آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہاں آپ کو چاہتے نہ چاہتے بہت پیدل چلنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ ابھی سے تیاری شروع کر لیں۔ آپ کی آج ٹریننگ کے بعد اور فلائٹ تک جتنا ٹائم ہے، کوشش کریں آپ واک کریں۔ اگر نہیں کرتے، اگر پہلے سے کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ مقامات حج اور فاصلہ ہے جی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسجد الحرام سے مینا تک کا فاصلہ تقریباً 6 کلومیٹر ہے، اور یہاں پہ 2 ٹنلز ہیں جہاں سے آپ گزر کے مینا میں پہنچ سکتے ہیں۔ ویسے تو آپ بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں، اس روٹ کے ذریعے یہاں پہنچ سکتے ہیں، اور اگر آپ واک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں درمیان میں سے ٹنلز میں سے ہو کے گزر کے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنا مکتب نمبر اور ایگزیکٹ لوکیشن کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ نہیں تو آپ اگر پرائیویٹ ان کے ساتھ جا رہے ہیں تو پھر وہ آپ کو وہاں تک ضرور پہنچائیں گے۔ مینا سے پھر آگے مزدلفہ کا فاصلہ کوئی 4 کلومیٹر کے اراؤنڈ ہے، اور مزدلفہ سے جو عرفات کا ہے وہ 9 کلومیٹر ہے۔ اور اگر مینا سے ڈائریکٹلی عرفات کا دیکھا جائے تو وہ 13 کلومیٹر ہے۔ اور یہ کیونکہ آپ نے رک کے جانا ہے اور ٹھہر کے جانا ہے، ویسے تو یہ تقریباً ٹوٹل فاصلہ مکہ سے عرفات تک کا ایک سائیڈ کا تقریباً 19 کلومیٹر یا 19-20 کلومیٹر آپ کہہ لیں، یہ بنتا ہے۔ لیکن آپ نے ایک ہی وقت میں یہ سارا فاصلہ پیدل طے نہیں کرنا۔ مینا سے آگے آپ لوگ ٹرانسپورٹ بھی اویلیبل ہوگی، اور ٹرین بھی اویلیبل ہوگی، اور اسی طرح واپسی پہ بھی۔ تو یہ آپ کو وہاں پہ جا کے پتہ چلے گا کہ آپ کو کون سی چیز پرووائڈ کی گئی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ پیدل چلنا ہے تو آپ کو پاؤں کا خیال رکھنا ہے اس میں بہت زیادہ، اور چل کے آپ دیکھتے ہیں کہ چھالے پڑ جاتے ہیں، پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، تو ان کے لیے عموماً لوگ ویزلین اور اس قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ رات کو پانی اور وہ مکس کر کے لگا دی جاتی ہیں، اور صبح آرام سے ان کو دھو لیا جاتا ہے۔ چمڑے کے موزے سرد موسم میں تو استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن گرم موسم میں ان کا استعمال بہت مشکل ہے، اور اس وقت تو بہت گرمی ہوگی۔ ویکسین جانے سے پہلے آپ حاجی کیمپ سے اپنی تمام ریکوائرڈ ویکسین، جس میں میننجائٹس ہے، پولیو ہے، اور کووڈ تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس اس کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ اب جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پولیو کے قطرے ہم پاکستان میں بچوں کو پلاتے ہیں، لیکن ہمارے حاجی یا عمرے پہ جانے والے تمام حضرات کے لیے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ وہ بھی قطرے پی کے آئیں، تاکہ یہ ان کے ملک میں یہ وائرس نہ پہنچے۔ اور یہ بہت مؤثر اور آسانی سے استعمال ہونے والی ویکسین ہے۔ 2 قطرے دیے جاتے ہیں تمام حاجیوں کو۔ تو یہ آپ وہاں سے ویکسینیشن کروانے کے بعد سرٹیفکیٹ بھی آپ وہاں سے حاصل کریں۔ یہ میننجائٹس اور او پی وی ویکسین لازمی ہے۔ ایچ انفلوئنزا بھی اگر آپ لگوا سکیں اور حاجی کیمپ سے لگ رہی ہو تو یہ بھی ضروری ہوتی ہے۔ عموماً یہ کوئی 1 ہفتہ 10 دن پہلے یہ ویکسینیشن ہونی چاہیے، لیکن جو تاریخ آپ کو دی گئی ہے آپ حاجی کیمپ جانے کی، تو آپ اسی دن یہ عمل اپنا کمپلیٹ کر سکتے۔
یہ ویکسینیشن کارڈ ہے، اس قسم کا ویکسینیشن کارڈ آپ کو ایشو کیا جائے گا. اس کی کاپی بھی آپ اپنے پاس رکھیں، بلکہ کاپیاں رکھیں اور اپنے موبائل میں اس کی تصویر بھی سیو رکھیں. اور یہ ہیلتھ کارڈ ہے جس میں آپ کی آپ کہہ لیں کہ ہیلتھ کی ہسٹری اور جو آپ میڈیسن یوز کرتے ہیں اور جو آپ کو مسائل ہیں وہ اس میں درج ہوتا ہے. تو وہ حضرات جو ریگولرلی میڈیسن یوز کرتے ہیں وہ یہاں سے اپنی یہ 40 دن کی 45 دن کی میڈیسن لے کے جائیں گے اور پھر حاجی کیمپ سے وہ سیل کروائیں گے اپنے جو ہے ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے ساتھ، اور پھر وہ اس کے اوپر سٹیمپ لگائیں گے وہاں کے میڈیکل آفیسر، اور وہاں عملہ جو ہوگا وہ آپ کی تمام میڈیسن کو سیل کر کے آپ کے حوالے کر دے گا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیسن کی پیکنگ اور ان کو کیسے سیل کیا جا رہا ہے. سامان کی جانچ پڑتال یہ حاجی کیمپ میں آپ کہہ لیں کہ جو لوگ حاجی کیمپ سے جاتے ہیں ان کی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، اور باقی جو ایئرپورٹ سے جاتے ہیں ان کی ایئرپورٹ پہ چیکنگ ہوتی ہے. عام استعمال کی دوائیاں ویسے تو وہاں پہ میڈیکل کیمپس اور ہاسپٹل جگہ جگہ پہ اویلیبل ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس گرمی میں وہاں رش والی جگہ پہ نہ جانا پڑے تو کچھ یہ میڈیسن میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لے کے جائیں. جیسے کف سیرپ ہو گیا، ایک اینٹی بایوٹک کامن، یہ کافی آپ کہہ لیں کہ انفیکشنز میں افیکٹو ہے، تو آگمنٹن لے لی جائے، پونسٹون لے لیں، پونسٹون فورٹ لے لیں. الرجی کے لیے ORS، آج کل وہاں پہ گرمی ہے اور آپ کو ہو سکتا ہے کہ صرف بیماری کی صورت میں نہیں تو ویسے بھی آپ ORS پی سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ پسینہ گرمی، تو آپ کے سالٹس جو ضائع ہوتے ہیں ان کو ریپلیس کرنے کے لیے یہ بھی اچھی چیز ہے. وکس ویپور اب آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں، اور پیٹ کی گڑبڑ کے لیے لوموٹل لے جائی جا سکتی ہے. اگر جو لوگ پونسٹون نہیں لے جانا چاہتے، پیناڈول اور یہ پرو بایوٹک ساشے لے جا سکتے ہیں. اور یہ وہاں پہ ڈسپینسریز مینا میں اویلیبل ہیں، آپ جا سکتے ہیں اور وہاں سے میڈیسن بھی لے سکتے ہیں. اللہ نہ کرے کوئی آپ کو ایمرجنسی پیش آئے، لیکن 997 جو ہے یہ اچھی ایمبولینس سروس ہے، اور ود ان 4 to 5 منٹس ایمرجنسی کی صورت میں یہ آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے. یہ وہاں پہ ہاسپٹلز ہیں، آپ ان کو کہہ لیں کہ فیلڈ ہاسپٹلز، تو یہ مینا میں بھی ہیں اور باقی جگہ پہ بھی آپ کو مل جائیں گے. یہ ہاسپٹلز جو تیار کیے گئے ہوتے ہیں حاجی حضرات کے لیے ان کیس اگر ضرورت پڑے تو. ایک چیز جو ہیلتھ کے حوالے سے ہے کہ جی وہاں پہ جس طرح ہم یہاں نلکے کا پانی نہیں استعمال کرتے کہ صاف نہیں ہوتا، اور ہم فلٹریشن پلانٹ کا پانی پیتے ہیں، یا جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ منرل واٹر کی بوٹلز جو ہیں وہ مارکیٹ سے لے کے وہ استعمال کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ نلکے کا پانی استعمال نہ کریں. سافٹ ڈرنکس کیونکہ جتنے کی پانی کی بوتل آتی ہے اتنے کی سافٹ ڈرنک کا یہ ٹین آتا ہے، تو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جی چھڑو پھر پانی کی پینا، بوتل ہی پی لینے. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کا زیادہ استعمال جو ہے وہ نقصان دہ، اور خاص طور پہ ڈائبیٹک پیشنٹ اور جن کو یہ چیزیں منع ہیں ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے، وہ تو یہ بالکل استعمال نہ کریں. صاف پانی کی بوتلیں وہاں مل جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس قسم کی بوتلیں آپ اپنے پاس رکھیں، اور جب بھی مدینہ میں ہوں وہاں سے آپ آب زمزم بھر کے لے آئیں مسجد الحرام میں سے، اور ادھر بھی حرم میں سے بھی آپ اپنے استعمال کی بوتل بھر کے لا سکتے ہیں، اور جب بھی اگلی نماز کے لیے جائیں تو اپنی بوتل بھر کے لے آئیں. اور جہاں پہ آپ کی رہائش ہوگی وہاں پہ بھی
آپ کو آب زمزم پرووائڈ کیا جاتا ہے. ٹھنڈا آب زمزم اور جو ہے وہ عام ٹیمپریچر کا آب زمزم، تو کوشش کریں کہ ان دونوں میں سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ سائڈ پہ یہ جو ہیں اپنا نئے گلاس ہیں، یہاں سے آپ رائٹ سائڈ سے نکالیں گے، اور جب یہاں سے عام کولر کی طرح یہ کولر ہے، اس میں سے آپ پانی لے کے پی کے، اور یہ لیفٹ سائڈ پہ جو ہے اس کے اندر اس کو سیدھا واپس ڈالیں گے. نئے جو ہیں وہ الٹے ہیں، اور جو استعمال شدہ ہوں گے وہ یہاں پہ اس جگہ پہ سیدھے ڈالے جائیں گے. تو کوشش کریں کہ زیادہ ٹھنڈا آب زمزم نہ پئیں، مکس کر لیں تو بہتر ہے. اگر نارمل ٹیمپریچر والا پئیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور پھر آب زمزم یا عام پانی جب بھی آپ فیلڈ میں ہوں اور کمرے کے باہر ہوں تو سپ سپ، یا جس کو کہہ لیں گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں، کیونکہ اگر آپ زیادہ پئیں گے ایک ہی دفعہ میں تو پھر آپ کو واش روم جانے کی حاجت ہو سکتی ہے. تو وہاں پہ پھر واش روم دور ہوتے ہیں، رش ہوتا ہے اور مشکل ہوتا ہے، اور اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے کوشش کریں کہ آپ گھونٹ گھونٹ پانی پئیں بوقت ضرورت. اور یہ جس طرح ہم یہاں پہ گلا خراب ہو، کوئی اپر ریسپریٹری ٹریک میں آپ کو آپ کہہ لیں کہ انفلیمیشن یا خرابی محسوس ہو رہی ہے، تو آپ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کے غرارے کر سکتے ہیں. اور پھر یہ ایسپرین یا ڈسپرین بھی ڈالی جا سکتی ہے، اس سے بھی کر سکتے ہیں. اگلا سوال آپ کا یہ ہوگا کہ جی مجھے تو بلڈ پریشر ہے تو میں نمکین پانی کے غرارے نہیں کر سکتا. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو آپ کوئی نہ کوئی میڈیسن بھی یوز کر رہے ہیں، تو اور آپ کا ٹیمپریچر آپ کا بلڈ پریشر تقریباً نارمل ہے یا نارمل رینج میں ہے، تو غراروں سے اس پہ اتنا زیادہ اثر نہیں پڑتا، کیونکہ پینے سے زیادہ اثر پڑتا ہے غرارے کر کے آپ اس پانی کو باہر پھینک دیتے ہیں. فلش میں چیزیں ڈالنا اور جگہ جگہ تھوکنا، وہ حضرات جو نسوار یا کچھ ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ان کو جگہ جگہ تھوکنے کی عادت ہوتی ہے، تو یہ چیز آپ کو اوائڈ کرنی ہوگی کہ جگہ جگہ آپ نہ تھوکیں اور فلش میں چیزیں نہ پھینکیں. مفت کھانا حاجیوں کو وہاں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ ٹرک کے ٹرک کھڑے ہیں اور وہ کھانا مفت میں حاجیوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، جس کے اوپر عموماً سوال ہوتا ہے کہ جی شاید یہ صدقہ خیرات ہے اور ہم تو ہمارے اوپر یہ نہیں لگتا یا ہمیں یہ نہیں لینا چاہیے. تو دیکھیں، جو حضرات یہاں سے حج پہ جاتے ہیں وہ سارے کے سارے صاحب استطاعت ہیں، ان کی اتنی استطاعت تھی تو وہ حج پہ گئے ہیں. تو اس لیے وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ حاجیوں کی خدمت اپنا فرض سمجھتے ہیں یا ثواب کے طور پہ کرتے ہیں، اور میرے علم کے مطابق یہ صدقہ خیرات نہیں ہوتا. اور اگر آپ یہاں سے کھانا لینا چاہیں اور ضرورت ہو تو آپ بے شک لیں، اگر نہیں لینا چاہتے تو نہ لیں. یہ عربیوں کا ایک سٹائل ہے کھانے کا، تو آپ جو ہے نا، آپ اگر کھانا کھائیں تو احتیاط سے کھائیں، اور جتنا ضروری ہو، بلکہ میں تو کہوں گا کہ آپ عام استعمال سے بھی کم کھائیں، تاکہ آپ کو پیٹ کے مسائل نہ ہوں، آپ کو نیند نہ آئے، آپ کو غنودگی نہ آئے، اور آپ کو بار بار واش روم نہ جانا پڑے. البیک یہ اشتہار نہیں ہے، لیکن اگر وہاں پہ آپ جہاں پہ جیسے یہاں پاکستان میں کافی ساری چینز ہیں، تو وہاں پہ بھی ایک، اگر آپ کو باہر سے کھانا کھانا ہو تو آپ یہ ٹرائی کر سکتے ہیں. کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ جو ہے نا صابن کے ساتھ آپ ضرور دھوئیں. یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے اپنے آپ کو انفیکشن سے بچانے کے لیے. اور مسواک کا آپ کہہ لیں کہ استعمال جو بہت ضروری اور فائدہ مند چیز ہے،
یہ اپنے پاس رکھیں، کیونکہ اپنا پیسٹ اور برش ہر وقت بندہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا اور ہر وقت نہیں کرتا. تو یہ اپنی یہ عادت بنا لیں کہ ہر وضو سے پہلے مسواک ضرور کریں. دانتوں کے لیے بھی فائدہ ہے، آپ کے پیٹ کے لیے بھی فائدہ ہے، اور آپ کے منہ سے بھی گندی اسمیل نہیں آئے گی. زیادہ سے زیادہ آپ پھل کھائیں، ہر قسم کا موسمی غیر موسمی پھل وہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے، اور کئی چیزوں کا ذائقہ اس طرح کا نہیں ہوتا جیسے پاکستان میں ہے، لیکن پھر بھی کوشش کریں آپ پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں. پاکستانی کھانے وہاں پہ وافر مقدار میں آپ کو کہہ لیں گے اویلیبل ہیں، اور آپ کو کھانے کے لیے بھی یہی چیزیں ملیں گی، بازار میں بھی یہی چیزیں اویلیبل ہیں. اور اسی طرح جس طرح یہاں پہ بازار میں بہت زیادہ گھی اور بہت زیادہ مسالے ڈالے جاتے ہیں، وہاں پہ بھی اسی طرح یہ کھانے پکائے جاتے ہیں اور تیار کیے جاتے ہیں. کوشش کریں کہ ان کو اوائڈ کریں. اگر ضروری ہو تو پھر کم سے کم استعمال کریں. صبح ناشتے کے لیے انڈے پراٹھے منع نہیں ہے، لیکن جتنا ضروری ہو اتنے ہی استعمال کریں، اس سے زیادہ نہیں. لیمن یا لیمو کا استعمال زیادہ کریں. جیسے آپ نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا کہ گھی والے تری والے کھانے گھی اوپر سے اتار دیں اور پھر لیمو اس کے اوپر ڈال کے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور لیمو کے اور فوائد بھی ہیں بہت سارے، میں اب ان سب کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. کوشش کریں کہ وہاں پہ لیمو زیادہ استعمال کریں، جو آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. دودھ پئیں، وہاں پہ دودھ اویلیبل ہے، اور آپ کہہ لیں کہ دودھ اور کھجور کا استعمال وہاں کے اسٹے کے دوران زیادہ استعمال کریں. دہی کھائیں، آپ کا پیٹ بھی سیٹ رہے گا، اور آپ کو کہہ لیں کھٹے ڈکار بھی نہیں آئیں گے، اور یہ ساری چیزیں آپ کی صحیح رہیں گی. لسی بھی ملتی ہے، اور یہ لبن کے نام سے، اور اس میں آپ پانی ڈال کے پئیں، اسی طرح پئیں، یہ آپ کی مرضی ہے. زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں. جو ہم نے دیکھا وہاں پہ کہ بزرگ حضرات کچھ کو تو پرانے زمانے میں یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ ڈائبیٹک ہیں، اور کچھ کو پتا ہوتا ہے لیکن وہاں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، تو وہ پھر خوب مزے لے لے کے آئس کریمیں کھاتے ہیں، کیونکہ وہاں کی آئس کریم بڑی اچھی ہوتی ہے. کھائیں مگر احتیاط سے، کیونکہ ایک تو ڈائبیٹکس کو احتیاط کرنی چاہیے، دوسرا یہ پھر گلا خراب کرنے میں آپ کہہ لیں کہ یہ معاون ثابت ہوتی ہے. سگریٹ ویسے تو عام حالات میں بھی نہیں پینے چاہیے، لیکن ڈیورنگ حج وہاں پہ بھی لوگ سگریٹ نہیں چھوڑتے، اور احرام کی حالت میں بھی سگریٹ پیتے ہیں، منی میں بھی، عرفات میں بھی. تو کوشش کریں کہ کم از کم حج کے 5 دنوں میں آپ سگریٹ نہ استعمال کریں. سگریٹ وہاں پہ میں نے خود اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نسوار بھی منی میں سپلائی کی جاتی ہے، اور نسوار بھی مل جاتی ہے، اور پتہ نہیں کسی نہ کسی طریقے سے کیسے پہنچ جاتی ہے، تو لوگ یہ بھی استعمال کرتے ہیں. تو لہٰذا اس سے پرہیز کریں کم از کم حج کے دنوں میں. احتیاط کریں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حاجی صاحب بس کی چھت پہ چڑھ رہے ہیں، اور نیچے دوسرے حاجی صاحب ہیں، تو ان کے منہ کے پاس ان کی چپل اور پاؤں ہے. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی قدر و منزلت بہت اوپر رکھی ہے، لیکن حاجی کی تو بہت ہی زیادہ ہے. تو کوشش کریں کہ اس قسم کی چیزیں نہ کریں. سامان اتنا ہی لے کے جائیں جتنا آپ لے جا سکتے ہیں، اور خاص طور پہ منی جانے کے لیے تو آپ جو ضروری چیزیں ہیں صرف وہی لے کے جائیں، اس سے زیادہ مت لے کے جائیں. کھانے پینے کی چیزیں بھی وہاں مل جاتی ہیں. ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ جی آپ خشک چیزیں، میوے، بسکٹ اور یہ پانی، یہ سب کچھ لے کے جائیں، تو ہمارا کافی وزن ہو گیا تھا. تو کوشش کریں کہ ضروری چیزیں ہی لے کے جائیں، زیادہ نہ لے کے جائیں. منی جانے کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف ذرائع آپ کے جو بھی
سروس پرووائڈر ہیں، پرائیویٹ ہیں یا سرکاری ہیں، وہ آپ کو ٹرانسپورٹ پرووائڈ کریں گے. اس کے علاوہ پرائیویٹ وینز، ٹیکسی اور یہ موٹر سائیکل بھی اویلیبل ہے آپ کو مینا لے جانے کے لیے. تو جیسے یہاں پہ بائکیا اور سروسز اویلیبل ہیں، تو وہاں پہ بھی یہ لوگ آپ کو مینا چھوڑ آتے ہیں. رش اور ہجوم اور بھیڑ والی جگہوں پہ گرنا جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے، تو آپ اس چیز سے بچیں اور اپنے آپ کو میڈیکلی فٹ رکھیں. جب حلق یا آپ کہہ لیں کہ ٹینٹ کروانے کا وقت آئے گا، تو عموماً حاجی ایک دوسرے کی ٹینٹ کرنا شروع کرتے ہیں یا حلق کرنا شروع کرتے ہیں یا سر کی شیو کرنا شروع کرتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کا بلیڈ بھی استعمال کر لیتے ہیں، جو کہ خطرناک ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. اینک اور آنکھوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. بہت تیز دھوپ ہوتی ہے، اور اگر آپ باہر نکلیں تو کوشش کریں کہ دھوپ والی اینک استعمال کریں. اور اگر آپ دور کی اینک استعمال کرتے ہیں اور پھر نزدیک کی اینک بھی استعمال کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ایک سے زیادہ آپ یہ اینکیں اپنے مخصوص نمبروں کی وہ لے کے جائیں. وہاں پہ یہ اینک کا فریم یا اینک بنوانا اگر ٹوٹ جائے، گم جائے، تو بہت کاسٹلی چیز ہے. تو اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ ہر قسم کی اینک کے 2 فریم آپ کے پاس ہونے چاہیے. ڈوری یا سٹریپ یوز کریں تاکہ آپ کی اینک بار بار گم نہ ہو جائے، آپ بھول نہ جائیں اور گر نہ جائے. ماسک استعمال کرنا تو فتویٰ ہے کہ جی آپ ڈیورنگ احرام ماسک باندھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی کووڈ کم ضرور ہو گیا ہے، لیکن اس کی احتیاطی تدابیر ابھی بھی جاری رہیں گی، اور آپ وہاں پہ ماسک استعمال کریں گے اور جو بھی وہاں انسٹرکشنز ہوگی ان کو فالو کریں گے. دھوپ سے خاص طور پہ آپ نے بچنا ہے، خاص طور پہ صبح 10 سے لے کے 4 بجے تک یا 11 سے لے کے 3 بجے تک، جس وقت بہت خطرناک ہوتی ہے دھوپ یہ. اور جن لوگوں کی سکن سینسٹیو ہے یا نہیں بھی ہے، تو وہ سن بلاک استعمال کر سکتے ہیں دھوپ میں نکلنے سے پہلے. ہیٹ سٹروک کو اوائڈ کریں تاکہ آپ اس کی کمپلیکیشن یا اس کے نقصانات سے بچ سکیں، جن میں سے ایک پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ 10 اور 4 کے درمیان میں آپ باہر نہ نکلیں. زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کریں، اپنے ساتھ پانی کی بوتل رکھیں. جیسے ہم یہاں پہ سکنجبین یا کچی لسی پیتے ہیں بار بار، تو وہ پی جا سکتی ہے. جگہ جگہ ریسٹ کریں، چھتری کا استعمال کریں، شیڈ والی جگہ پہ رہیں، اور اوور کراؤڈڈ اور جہاں پہ گرمی ہو وہاں پہ مت جائیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زبان میں بھی کہا جاتا ہے کہ جی گرم اور ٹھنڈا ہونے سے بچیں. تو بہت زیادہ گرمی کی صورت میں آپ ایک دم ٹھنڈا پانی یا اس چیز کو اوائڈ کریں. جو تدابیر آپ کو پہلے بتائی گئی ہیں، کوشش کریں کہ اس کے اوپر عمل کریں. اور ہیٹ سٹروک کی صورت میں پھر وہ میڈیکل جو سٹاف ہے وہ آپ کو پراپرلی ٹریٹ کرے گا، لیکن ان چیزوں سے آپ بچیں یا اس سٹیج تک نہ پہنچیں. سولر پاورڈ امبریلا یہ اویلیبل ہیں وہاں پہ، اگر آپ یہ لینا چاہیں، جس میں آپ کہہ لیں گے USB اور پھر موبائل آپ چارج کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر عام امبریلا بھی مل جائے تو تب بھی آپ کہہ لیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. یہ پکچر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ جگہ جگہ بار بار شاپنگ کے لیے آپ اپنا ٹائم مت ضائع کریں. تمام وہی چیزیں جو یہاں پہ بھی اویلیبل ہیں، تمام آپ کہہ لیں کہ میڈ ان چائنا ہے، اور یہاں پہ بھی آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے.
معزز اور بزرگ لوگوں کے لیے یہ سروس اویلیبل ہے، دونوں مدینہ اور منورہ میں بھی، تو آپ اس کو استعمال کریں، یہ فری سروس ہے۔ تو اور اس کے ساتھ ہی ہمارا اگلا سیشن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو میری پھر آپ لوگوں سے دعا ہے کہ ہر سیشن کے بعد یہ میں آپ لوگوں سے دعا کی ریکویسٹ اس لیے کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی تک ایک ماڈیول یا ایک سیشن ہی پہنچے، تو وہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔